الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں ایک حکم دیا ہے، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل تقوی کے بہت نزدیک ہے۔ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ظلم و جور، استبداد، زیادتی، تعدی، بے جا کسی کو دبانا، مجبور کرنا، مغلوب کرنا، مقہور کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عدل و انصاف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 24 میں ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے تو اللہ کے انصاف کرنے کی وجہ سے یہ زمین چمک پڑے گی، بے نور ربہا، اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ظلم ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور عدل نور ہے، عدل روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود عدل کا نظام قرآن کریم میں ذکر فرمایا، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کسی سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو اگر سینگ مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کرے، ان کے درمیان قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آیا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم جو دنیا میں کرے گا قیامت کے دن اس کو بہت سے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ہمارا یہ جو ملکی نظام ہے، اس میں عدالتوں کو چاہیے کہ انگریزی قانون کے مطابق اپنا نظام نہ چلائیں، بلکہ یہ اپنے نظام عدالت کو مکمل طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، قرآن و حدیث اور خلفائے راشدین کے نظام عدالت کے مطابق کر دیں، تب جا کر یہ نظام درست ہو سکتا ہے۔ میں نے 2 جمعہ ہو گئے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے صرف نماز روزے کا، نماز کا بڑا مقام ہے، روزے کا بڑا مقام ہے، حج کا بڑا مقام ہے، لیکن جتنا بہترین نظام حکومت، نظام عدالت حضور کے صحابہ نے چلایا ہے، ایسا نظام کہیں نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام عدالت، عدل و انصاف، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، میں سوچ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدالت کا قاضی اور جج کس کو مقرر کیا ہوگا، تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، ایسا بہترین آدمی منتخب کیا عدالت کے لیے، اور لوگوں کے مقدمات
کہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ بہترین آدمی، بے مثال آدمی تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جس شخصیت کو عہدہ قضاء عطا فرمایا اس کا نام نامی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ تھے جج. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ خلیفہ ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور قاضی اور جج ہو عمر فاروق، وہ نظام کتنا عظیم نظام ہوگا، کتنا بہترین نظام ہوگا. آپ حضرات کو ایک دو میں واقعات سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا. ایک تو مشہور و معروف واقعہ جو آپ نے کئی بار سنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے. ایک یہودی تھا، ایک نے کہا میں مسلمان ہوں. تھا وہ منافق، مسلمان نہیں تھا وہ. اور کہنے لگے ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے. آپ علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ جو کیا وہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہ چیز یہودی کی بنتی ہے. شواہد اسی کے تھے، دلائل اسی کی طرف تھے. اب اس کو غصہ لگ گیا. اس نے کہا آؤ دوبارہ تھوڑا فیصلہ حضرت عمر سے بھی کرواتے. اس نے کہا چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہودیوں کے بہت مخالف تھے، اس منافق کے دل میں یہ بات تھی کہ جب آپ یہ سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، آپ اس کے حق میں کبھی فیصلہ نہیں دیں گے، چاہے حق اس کا ہی بنتا ہے. حضرت عمر کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارا جی ایک مقدمہ ہے، جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ فرمائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے بولو. اس سے پہلے یہودی نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے نبی سے فیصلہ کروا آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے منافق سے پوچھا ہاں بتاؤ گئے تھے؟ ہاں گئے تھے. فیصلہ آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کیا، یہودی کے حق میں کر دی. فرمایا الا رسلکما، یہی ٹھہرنا میں آ رہا ہوں، تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے، تلوار لی، واپس آئے بغیر کسی تردد کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منافق کی گردن پہ تلوار چلائی اور اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے تو عمر پھر اس طرح فیصلہ کیا کرتا ہے. اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. ہمارا نظام کبھی درست نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ ملک کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہوگا. یہ آپ یاد رکھیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا یہ ملک خوشحال ہو، آپ کے ملک میں امن ہو، امان ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، آپ لوگ کسی اور نظام کے منتظر رہیں تو پھر بس ایسی آتے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ہمارا یہ نظام کبھی درست نہیں ہوگا. اس میں چوری بھی ہوگی، ڈاکہ بھی ہوگا، فحاشی، عریانی، شراب، ہر بلا ہوگی. کتنی بھی آپ نصیحت کر لیں کچھ نہیں ہوگا. ان نصیحتوں سے چند لوگ صرف بدلیں گے تو بدلیں گے، باقی نظام قرآن و حدیث کا آئے گا، خلفائے راشدین کا آئے گا، پھر ہمارا ملک بدلے گا. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہے اسلام لانا کتنا قیمتی تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ صحابی رسول ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم چھپ کر نماز پڑھتے تھے مکہ المکرمہ میں. ہمیں یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کعبۃ اللہ میں آ کر نماز پڑھ سکیں، اس لیے کہ کافر ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. فرمایا کہ جس دن حضرت عمر اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہ تو کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان وضو کرنے لگے، وضو کریں گے یہ اب نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت، اور وہ چھپ کر. فرمایا کہ اب یہ چھپ کر نہیں ہوگی، میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اگر تم لوگ چھپ کر عبادت کرو تو کیا فائدہ؟ حضرت عمر مسلمانوں کو لے گئے اور کعبۃ اللہ میں، اور ساتھ ہی اعلان کرتے ہوئے جا رہے آؤ آؤ، کافروں کو کہا آؤ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آؤ. جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آئے عمر کے سامنے.
یہ کام ہوتے ہیں اصل کرنے کے، ہیں جی، فراڈیاں، چکر بازیاں، جھوٹ، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، کرنے کے یہ کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دور خلافت کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ انہی وجوہ کی بنا پر آپ کا نام فاروق رکھا گیا۔ فاروق کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والا۔ ایک غسان کا شہزادہ جبلہ بن ایہم مسلمان ہو گیا۔ پھر ان شہزادوں کے اپنے نخرے ہوتے ہیں، اسلام تو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ صاحبزادگی کا نشہ ابھی اترا نہیں تھا، وہ برقرار تھا۔ وہ کئی نشے ہوتے ہیں، شراب کا بھی ہوتا ہے، صاحبزادگی کا بھی نشہ ہوتا ہے، جوانی کا بھی نشہ ہوتا ہے، ایک نسب کا بھی ہوتا ہے، خاندانیت کا بھی ہوتا ہے، میں اور میں جتھے کا بھی ہوتا ہے، دوستوں کا بھی ہوتا ہے، سارے نشے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا ایسا زندگی کے ساتھ یہ نشے ایسا ایسا اترتے ہیں۔ آخر میں انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کیا؟ بس یہ کہہ دیتا ہے کہ سمجھو کہ اب یہ انسان انسانیت کی طرف آ رہا ہے، جب وہ تنہائی میں اللہ کو یہ کہہ دے، اے اللہ میں غلط ہوں، تو صحیح ہے۔ جب آدمی اس نتیجے پہ پہنچے اور کہے کہ اے اللہ میں غلط ہوں، میں جو کچھ سوچتا رہا، جو کچھ کرتا رہا، میں غلط ہوں اور تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کام اس وقت جا کر بنتا ہے۔ انسانیت اس وقت آتی ہے، آدمیت کامل اس وقت ہوتی ہے، اس سے پہلے نشے میں ہوتا ہے آدمی۔ تو ایسے ہی جبلہ بن ایہم غسانی شہزادہ تھا، غسان کا، مسلمان ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، اس کا جو تہبند تھا، اس کی جو چادر تھی، اس کے اوپر ایک غریب آدمی کا پاؤں پڑ گیا چادر کے اوپر۔ اب دیکھو نا، اب اتنا رش ہوتا ہے، آدمی کو دھکے بھی لگتے ہیں، بیت اللہ میں کتنا رش ہوتا ہے۔ اب شہزادے کی چادر پر ایک غریب آدمی کا پاؤں آ گیا۔ جب وہ پاؤں آیا تو اس نے، جبلہ بن ایہم نے زوردار تھپڑ مارا اس غریب آدمی کے منہ پر۔ جب تھپڑ مارا، اس غریب آدمی نے بھی اس کو ایک تھپڑ مار دیا، بدلے میں تھپڑ کے بدلے تھپڑ، تماچا کے بدلے تماچا لگا دیا اس کو۔ جب لگایا وہ غصے ہوگی، اچھا یہ غریب آدمی اور اس نے بدلے میں مجھے مار دیا، اس کی جرت کیسی ہوئی؟ وہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا، اے عمر، میں مسلمان ہوا ہوں اور آپ کے دین میں داخل ہوا ہوں، میری بے عزتی ہو گئی ہے، میری بے عزتی ہو گئی ہے، میں نے ایک تھپڑ مارا، اس نے کیوں مارا؟ سبحان اللہ، یہ تھے کون جن کو بات سنائی جا رہی ہے؟ میں اور آپ تو ڈنڈی مارنے والوں میں ہیں، یہ تھے کون؟ کوئی پاکستان کی عدالت کے جج تھے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نے فرمایا، تھپڑ تو نے مارا تھا، تھپڑ کے بدلے اس نے تھپڑ مار دیا، بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے کہا، جی میں شہزادہ ہوں، میں ایک بڑا آدمی ہوں، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ ہائے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لوگ کیا کہیں گے، ہماری بے عزتی ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو، انصاف ہوگا، تھپڑ کے بدلے تھپڑ مارا، ٹھیک کیا۔ اس نے کہا، اچھا اگر یہ قانون اس مذہب میں یہی ہے پھر دیکھا جائے۔ مرتد ہو گیا، مکہ المکرمہ سے بھاگ گیا۔ لیکن حضرت عمر نے اپنا عدل والا قانون، مساوات والا قانون تبدیل نہیں کیا۔ آخر وہ بڑا آدمی تھا، ایک شہزادہ تھا، اس کے لیے قانون بدل دیتے؟ نہ، یہ کوئی پاکستان کی عدالت ہے، یہ مدینہ کا محمد الرسول اللہ کا خلیفہ ہے صلی اللہ، وہاں کیسے قانون بدلے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہماری عدالتیں، یہ ہمارا نظام۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہماری عدالتیں گڑبڑ کرتی ہیں اور دوسرے ملکوں کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں، اس وقت افسوس اس بات کا ہوتا ہے، کیا یہ کہنے کے لائق ہیں ہم پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک لڑکی کو قتل کیا، 16 لڑکوں نے مل کر، وہاں کی عدالت کا قانون کیا آیا؟ کیا فیصلہ آیا؟ ان 16 کے 16 لڑکوں کو پھانسی دے دی جائے۔ اب اس کے بعد کوئی جرت کرے گا؟ 16 کے 16 کو لٹکا دو، پھڑکا دو،
ان کو وہاں یہ قانون ہے اور ہمارا قانون تو آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، حضرت خلیفہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی اب بھی جو باب السلام ہے وہاں سے آپ آئیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس دروازے کے قریب گھر تھا، اب تو مسجد وسیع ہے، اس وقت گھر تھا حضرت عباس کا۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم صحابی رسول، ان کا گھر تھا، اور ان کے گھر کا پرنالہ وہ رخ اس کا اس طرف تھا جس طرف سے لوگ داخل ہو کے آتے تھے، اس طرف سے بھی نمازی آتے تھے۔ اب بارش ہوئی، چھت پہ پانی آیا، پرنالے سے نیچے گرا تو نمازیوں کو تکلیف ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حکم دے دیا اس کو اکھاڑ دو۔ جب وہ پرنالہ اکھاڑا گیا تو حضرت عباس کو پتہ چلا، حضرت عباس نے مدینہ منورہ کی ہی عدالت، خلافت کن کی ہے؟ حضرت عمر کی، حضرت عمر کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ میرے گھر کا پرنالہ حضرت عمر نے اتروا دیا ہے۔ سنیں اب مدینے کے جج نے کیا فیصلہ دیا۔ عدالت آخر خلافت کے محتاط تھی نا، دباؤ میں نہیں آئی، ان کو پتا تھا کہ ہم انصاف کریں گے اگرچہ خلیفہ کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن خلیفہ اس کو پسند کرے گا کہ انصاف ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کو بلایا، جج صاحب نے، صحابی رسول نے کہا جی یہ آپ کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے ان کا پرنالہ ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے اکھڑوایا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں نے وہاں سے پرنالے کو اکھڑوا دیا ہے۔ فرمایا کیوں اکھڑوایا؟ کہ نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، پانی نیچے گر رہا تھا، اس لیے میں نے اکھڑوایا۔ حضرت عمر عدالت کے کٹہرے میں، آپ حضرات سمجھ رہے حضرت عمر کہاں آئے ہوئے؟ عدالت میں آئے ہیں۔ تو فرمایا ہاں میں نے اکھڑوایا ہے لیکن نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو کہا کہ اب آپ بولیں۔ حضرت عباس کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ نمازیوں کو تکلیف ہے یا نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں جانتا، یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پرنالہ میرے گھر کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ پرنالہ کنہوں نے لگایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا تھا۔ حضرت عمر کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ حضرت عمر نے عدالت میں فوراً کہا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ فرمایا کہ آؤ اے عباس تم میرے ساتھ آؤ، یہ پرنالہ وہیں لگے گا جہاں محمد رسول اللہ نے لگایا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگانے کی کوشش کی، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا کیونکہ جگہ ذرا اونچی تھی۔ تو آپ نے فرمایا دل تو میرا چاہتا تھا میں خود ہی وہاں لگاؤں، لیکن آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ حضرت عباس کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، خود کھڑے ہو گئے۔ کیسا منظر ہوگا، خلیفہ رسول ایک آدمی کو اٹھا کے کھڑا ہوا ہے۔ اب حضرات سمجھ رہے ہیں اس میں ان باتوں کو، یہ کیا تھا؟ عشق تھا نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، مدینے کے ساتھ، مکہ کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ آج مسلمانوں کو یہ چیز عجیب لگتی ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس سے محبت کی جائے، مسجد سے محبت، قرآن سے محبت، حدیث سے محبت، شریعت سے محبت، اپنے پاک نبی سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ چیزیں ساری چلی گئی۔ مسجد کی کوئی مسجد کی طرف توجہ نہیں، لوگ آتے نہیں، آئے تو جلدی بھاگ جاتے ہیں، مسجدیں آباد نہیں، ویران ہیں۔ مساجد کا یہ حال ہے، مسلمان دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دینی انحطاط بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تھا عدل و انصاف۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں۔ کپڑا کہیں سے مال غنیمت کے طور پر ایک کپڑا آیا، کپڑا اس کے تھے ٹکڑے، ذرا توجہ کریں، ٹکڑے تھے۔ وہ کپڑا حضرت عمر نے تقسیم کیا سب لوگوں میں۔ وہ جو کپڑے کے ٹکڑے تھے، جتنا جتنا ایک آدمی کے حصے میں آتا تھا اس سے ایک درمیانے قد والے آدمی کا کرتا بن سکتا تھا۔ درمیانے قد والا آدمی ہو اس کا کرتا بن سکتا تھا۔ یہ دور کن کا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن لمبے آدمی کا کرتا نہیں بن سکتا تھا، درمیانے آدمی کا کرتا بن سکتا تھا، لمبے آدمی کا کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے،
قد ان کا لمبا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں آئے اور آپ کے جسم پر وہ کرتا موجود تھا, اسی کپڑے کا کرتا موجود تھا. مجمع میں بادشاہ کے سامنے, خلیفہ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, حضرت آپ کا جو حصہ بنتا تھا اس کے مطابق تو یہ آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا, کیونکہ جتنا جتنا ایک آدمی کے حصے میں آیا ہے اس سے تو آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا. آپ نے لمبا کرتا آپ کو چاہیے, تو اس کا یہ مطلب ہے آپ نے زائد کپڑا لیا. کیا زائد کپڑا آپ کے لیے لینا جائز ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت عمر ہے, اور دور خلافت بھی حضرت عمر کا ہے. آج کسی بادشاہ کو کہو نا جی زائد کپڑا تیرے بدن پر کیوں ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجمع میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا. اتنے میں حضرت عمر جواب دینے کے لیے شاید بڑھتے, خاموش. بیٹا اٹھا, اس نے آ کر بات کو صاف کر دیا. اس نے کہا, واقعتاً جتنا میرے ابا کے حصہ میں کپڑا آیا ہے اس سے میرے والد کا کرتا نہیں بن سکتا تھا, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہ کپڑا چونکہ سب کو تقسیم ہوا تھا تو حصہ میرا بھی تھا, تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی میں نے ابا کو دے دیا اور دونوں کو ملا کر کرتا بنایا گیا. ان واقعات کو آدمی پڑھ کر آج روتا ہے, آج سوچتا ہے کیا گھپلے ہیں, کیا کرپشن ہے, کیا لوٹ مار ہے, اس ملک کا کیا حال ہو گیا ہے. دعا فرمائے اللہ ہمیں خلافت راشدہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.